سیشن کا بیسک مقصد ہے وہ ریئل لرننگ، جو ہمیں رکھے ہمیشہ سائیڈ آف ہیلتھ پہ، جو ہمیں رکھے ہمیشہ سائیڈ آف ویلتھ پہ. ہم اس سائیڈ پہ رہے جو ہمیشہ اپرچونٹیز کا سائیڈ ہو، وہ ہمیشہ ان نمبر سے پرے ہو جس کے ٹریپ میں ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے. ایک وہ نمبرز ہے جو آپ کے کرنسی نوٹس پہ لکھے ہوتے ہیں، ایک وہ نمبر ہے جو سائیکلوجیکلی آپ کو فیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک وہ نمبرز جس پہ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ویلتھ ہے اور میرے عمر اب 60 70 80، اور وہ ہم اس لیے گن رہے ہوتے ٹو ایوائڈ دا ٹریپ، ٹو ایوائڈ دا فیئر، ٹو ایوائڈ دا وریز، کہ وریز سے ہم دور رہیں، فیئر سے دور رہیں، کیونکہ جو ہماری ایج بڑھتی ہے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اب آنے والی زندگی بیماریوں سے بھرپور ہوگی، پر ہم کبھی بھی اپنے فوکس کو براڈر نہیں کرتے، کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہیلدی ایٹ 100 آج کا ایک ایسا فیکٹ ہے جو اچیویبل ہے اور جس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو بہت آسانی سے اور بہت عمدگی سے جی سکتے ہو اگر آپ بیسکس آپ کو پتہ ہو، اور اس کا بیسکس یہی ہے ٹو ایوائڈ دا نمبرز. اپنے پرفارمنس پہ توجہ دے، اپنی ہیلتھ پہ توجہ دے، ان ٹریپ سے، ان فیئر سے، ان وری سے دور رہے جو آپ کو لے جاتی ہمیشہ آپ کے ڈیزیز پین کی طرف. ہمیشہ آپ سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہم میں ہوگی، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، یعنی آپ اگر پرابلم کو فوکس کرو گے، ڈیزیز کو فوکس کرو گے، اسکیئرسٹی کو فوکس کرو گے تو وہ بڑھتی جائے گی، اس کا جو سائز ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور اگر آپ ایبنڈنس کو فوکس کرتے ہو، اگر آپ ہیلتھ کو فوکس کرتے ہو، اگر آپ ویلتھ کو فوکس کرتے ہو تو وہ آپ کا مقدر بنے گی. اور یہ تو آج لا آف اٹریکشن ہے، اور یہی لا آف اٹریکشن پہ ہمیں بلیو رکھنا چاہیے کہ ہر چیز آپ اٹریکٹ کرتے ہو، بھلے وہ ہیلتھ ہو، بھلے وہ ویلتھ ہو، اور یا بھلے وہ آپ کے ڈیزائرز ہو جو آپ کے ڈریمز کو فلفل کر سکے. تو آج میں بات کروں گا فوڈ پہ، وہ فوڈ جو آپ کو آپ کے جو ایسنشل کمپاؤنڈ ہے، مثال کے طور پہ فیملی آف نیٹرلوسائڈ فیملی جو ہے، یا جس کو آج ہم کہتے ہیں وٹامن B17، یہ ایک ایسی فیملی ہے جو آلموسٹ 1200 سے زیادہ ایڈیبل پلانٹس میں ہے، جو سیڈز میں ہوتی ہے، جو گراسز میں ہے، اور جو آپ کے ہیلتھ کو بہت ہی شاندار طریقے سے، آپ کے ہیلتھ کو بہت ہی بہترین طریقے سے کمپنسیٹ کرتی ہے ان ڈیزیز کی سے جس کا نام ہی مین سٹریم میڈیا نے اتنا بڑھا چڑھا دیا ہے کہ اب اس کا آواز بندے کو جب پہنچتا ہے اس سے رب العالمین ہر انسان کو بچائے. میں نہیں سمجھتا یہ ایک اچھی آواز ہے، پر یہ آواز کو مین سٹریم میڈیا نے بہت بڑھا دیا ہے صرف اپنے ڈسیپٹیو نیچر کی وجہ سے، اور مین سٹریم میڈیا اسے اچھالتا رہتا ہے اور اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے اور پاور آف ریپیٹیشن سے جوڑ دیتا ہے کہ کینسر کے نام سے ہی بندہ ڈر جاتا ہے. اب یہ جو ہے سمپلی ایسنشل فوڈ کمپاؤنڈ کی ایک ڈیفیشنسی ہے، اور یہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے جو مکینیکل مینیپولیشن، ویکسینیشن یا سرجری سے نہیں ہوگا. انٹائر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اس سے یہ فلفل نہیں ہوتا. وقتی تو آپ سرجری سے، وقتی تو آپ لیزر ٹریٹمنٹ سے، وقتی تو آپ ویکسینیشن سے اس کو سپریس کر دیتے ہو، پر اس کی جڑیں، اس کے روٹس وہیں پہ رہتے ہیں، اور وہ تبھی ختم ہوتے جب آپ اسے اس راستے سے آؤ جو اس کے ریئل ٹریٹمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو نیٹرلوسائڈ فیملی ہے، یا یہ جو وٹامن B17 ہے، یا جو اس کو آپ ایمگڈلین کہے یا پیوریفائڈ فارم میں اس کو لیٹرل کہے، یہ سمپلی آپ کو ملے گا اس کی ہیوج کوانٹٹی سیڈز میں.
ایپریکاٹ کے سیڈ ہو گئے، ایپل کے سیڈ ہو گئے، اور اس میں 4 جو اس کے مین انگریڈینٹس ہیں، 2 شوگر کے ہوتے ہیں، ایک سائنائڈ اور دوسرا بینزل ڈی ہائیڈ کا۔ اب جو سائنائڈ اور بینزل، یہ دونوں انتہائی ٹاکسک ہے، پر یہ ہوتے کمپاؤنڈ فارم میں اور یہ ٹائٹلی لاکڈ ہوتے ہیں، اور یہی وہ ایک نسخہ ہے جو ٹیبلٹس میں یہ لوگ اتار نہیں سکتے، جن کے پرائسز یہ 1000 اور 2000 ایک ٹیبلٹ کی بنا نہیں سکتے، اور یہ چونکہ رب العالمین نے ابنڈنٹ رکھا ہوا ہے نیچر میں، تقریباً 1200 ایڈیبل پلانٹ پلس میں یہ ہوتا ہے، پر چونکہ انہوں نے ریئر کر دیا ہے، اس طرف ہمیں فوکس نہیں دلواتے۔ اگر کوئی ریسرچ اس بارے میں آ بھی جائے تو اس کو یہ سپریس کر دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک انکم کا بہت بڑا حصہ، ڈسیپشن کا ایک بہت بڑا حصہ جو میڈیکل انڈسٹریل کمپلیکس نے بنایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں لرن کرنا پڑے گا ان ریئل چیزوں کو، اور سمجھنا پڑے گا، اور یہ اپنے ذہنوں میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو سالو نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے جو ایک ٹرائنگل بنا رکھا ہے ڈاکٹرز کا اور ہاسپٹلز کا اور ہیلتھ انشورنس کمپنیز کا اور ڈرگ کمپنیز کا، جو ایک کارٹیل ہے، جو مونوپلیز ہے، جو اس کو کرونک ڈیزیز کو ایک کیش کاؤ سمجھتا ہے، اور جو اس پہ مین سٹریم میڈیا کے تھرو ہر ٹائم ہمارے ذہن کو ایک فیئرز میں مبتلا رکھتا ہے، وہ سارے مل کے اس کو انہوں نے اس کا ہوا کڑا کر دیا ہے۔ اور بیسیکلی یہ جسٹ میٹابولک ڈیزیز ہے جو آپ آسانی سے کور کر سکتے ہو، پر چونکہ ہمیں اس کا ریئل علم نہیں ہوتا، ہمیں ریئلی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم سے زیادہ اگر پتہ ہوتا ہے تو یہ وائلڈ اینیملز کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ اگر زو چلے جائے اور ایک منکی کو آپ پکڑا دے، کوئی بھی ایسا سافٹ فروٹ جس کے اندر سیڈ ہو، تو وہ سافٹ ایریا جو اس کا ایریا ہے اس کو ہٹا کے اندر سیڈ نکال کے وہ کھا لیتا ہے۔ اب اس نے وہ فروٹ کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، پر انسٹنکچولی فطرتاً اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز سے ہمیں بچاتا ہے۔ اب آپ اکثر ان وائلڈ اینیملز کو دیکھو جو گراس کو، ڈیفرنٹ گراس کو کھا لیتے، ایون تب جب وہ فل ہو، کیونکہ انسٹنکچولی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہیلتھ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی ہمیں ہیلدی رہنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ وائلڈ اینیملز جب ان کو شکار کیا جاتا ہے، اس کو آپ بالکل ریسرچ کر لیں تو ان میں آپ کو کینسر نہیں ملے گا، پر جب انہی جانوروں کو گھریلو بنا دیا جاتا ہے تو ان میں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس فوڈ کی وجہ سے، وہ ویسٹرن ڈائٹ کی وجہ سے، جو کیمیکلی لوڈڈ ہوتا ہے پریزرویٹو کے ساتھ، ایڈیٹیوز کے ساتھ، فلیورز کے ساتھ، جو سنتھسائز ہوتا ہے، جو مینوفیکچرڈ ہے، جو پروسیس ہے، جو پتہ نہیں کتنے سٹیپ سے ہو کے آتا ہے، جو ہائیلی کاربوہائیڈریٹڈ ہے، اور جس میں لارجر کوانٹٹی جو ہے وہ شوگر کی ہے، اور وائٹ آپ کا آٹا، وائٹ آپ کے چاول۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ کے جس کو ہم کہتے ہیں جنک فوڈ، وہ جنک فوڈ ہے جو صرف آپ کے معدے کو بھرتا ہے، جو آپ کو ہیل نہیں کرتا۔ اس کا ہیلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ آپ کو ایون ڈیزیز کی طرف لیڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ریئل لرننگ سیکھنی پڑے گی، اور سیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ڈیفنس میکینزم ہے، جو 2 سٹیپ، ایون اگر فرسٹ سٹیپ فیل بھی ہو جائے تو سیکنڈ سٹیپ اس کو کور کر جاتا ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ میں ہے ٹرپسین، اور یہ وہ انزائم ہے جو پنکریاز میں اس کو کریٹ کرتا ہے، اور یہ آپ کے کینسر کو
کور کر دیتا ہے. پر اگر ٹرپسین پینکریاز ویک ہو جائے اور گروتھ آف دا کینسر سیل بڑھ جائے تو جو سیکنڈ میکینزم ہے وہ پھر آپ کا نیٹریلوسائڈ فیملی ہے, وٹامن B17 ہے, آپ کا یہ مگڈلین ہے, اور ٹرپسین اس کو کور کرتا ہے اس فینامنا کے تھرو کہ وائٹ بلڈ سیل بھی نیگیٹیولی چارج ہے, اور جو کینسر کے اوپر پروٹین ہوتا ہے, سیل کے اوپر پروٹین, وہ بھی نیگیٹیولی چارج ہو, تو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. پر جب ٹرپسین اس کے پروٹین کوٹنگ کو ختم کر دیتا ہے تو یہ ایکسپوز ہو جاتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کے تھرو, اور وائٹ بلڈ سیلز سے آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے. پر اگر آپ کا ٹرپسین اس لیول کا نہیں ہے تو سیکنڈ میکینزم یا سیکنڈ لیئر جو ہے ڈیفنس کا وہ پھر آپ کے مگڈلین ہے, اور مگڈلین میں چونکہ سائنائڈ اور بینزل ڈیہائڈ ہوتا ہے اور یہ ٹائٹلی لاک ہوتا ہے, تو جب یہ اس کینسر سیل کے اوپر آتا ہے تو اسی کینسر سیل میں سائنائڈ اور بینزل ڈیہائڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر دیتے, ان لاک کر دیتے, اور آپ کا کینسر آہستہ آہستہ ڈسپیئر ہوتا ہے. تو مقصد اس سیشن کا ہمیشہ خیر خواہی رہے گا کہ آپ اپنے ریسرچ کریں, چیزوں کو وہ نہ بیلیو کریں جو انڈوکٹرینیشن کیمپس جو ہم سیکھ لیتے ہیں مین اسٹریم میڈیا سے, اور اس کو ڈسیپٹیولی بیلیو بھی کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کے ڈسیپشن کو ختم کرنا چاہیے, کرنا پڑے گا اپنی ہیلتھ کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے.